اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نعمتوں سے بے خبری کے بارے میں بات کریں گے۔ امریکہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ تمام قیدی جن کو سزائے موت دی گئی ہوتی تھی، انہوں نے اپیل کی ہوتی تھی کہ ہماری سزائے موت کو ہماری عمر قید میں کنورٹ کر دیں، اور جن کی یہ اپیل منظور ہو جاتی تھی ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے پڑھائیاں بھی کیں اور بقایا جتنی بھی زندگی تھی عمر قید کی وہ بڑی خوشی گزاری۔ تو انسان ایسے ہی ہے، جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی نعمت چھننے والی ہے تو پھر ہی اس کو قدر آتی ہے۔ جب ایک چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ زندگی کو بہت آسان سمجھتا ہے اور غلط راستوں کی طرف جاتا ہے۔ جن کی سزائے موت سے عمر قید میں سزا چینج ہوئی، تو یہ جو سزائے موت کے قیدی تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اب تو ان کے دن گنے جا چکے ہیں، فلاں تاریخ کو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور وہاں سے جب ان کو یہ امید ملی کہ نہیں اب تو سزائے موت نہیں، عمر قید کاٹنی ہے، یعنی کہ عمر قید بھی ایک قید ہی ہے، لیکن اس پہ بھی وہ راضی رہیں۔ لوگوں نے اس کے دوران ماسٹرز کیا، انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے اس قید کے اندر رہتے ہوئے جو کہ شاید وہ آزاد رہتے ہوئے نہ کرتے۔ تو یہ انسان بھی ایسے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے۔ موت کے بعد سب نے اصلی زندگی کی طرف جانا ہے۔ تو انسان کو جب یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ موت کے قریب ہے تو وہ زندگی کو آسان نہیں سمجھتا ہے، وہ زندگی کے لیے وہ شکوے نہیں کرتا ہے، اس کو زندگی نعمت نظر آتی ہے۔ لیکن جس طرح کا معاشرہ ہو گیا ہے، لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت کو پالتے ہیں، تو پھر کہیں ان سے زندگی جو قدر ہے نا وہ چھن جاتی ہے۔ واصف علی واصف کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ جو پسند ہے اس کو حاصل کر لو، اور جو حاصل ہے اس کو پسند کر لو۔ انسان جب یہ سمجھ جاتا ہے نا کہ وہ کچھ عرصے کا مسافر ہے اور کسی چیز پہ بھی اس کا قبضہ نہیں ہے، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ جھگڑا نہیں کرتا۔ ہاں، جو مقیم ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے نہیں مرنا، وہ پھر جگہ پہ قابض ہو کے لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ زندگی چھن جائے، زندگی پوری ہو جائے، جدھر سے زندگی ہاتھ آتی ہے یا جو ہیرا ہاتھ آتا ہے نہ وہ پکڑ لیں اور آگے کی زندگی شکر کے ساتھ گزاریں۔ کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو انسان یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر صبر کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتا ہے اس امید پہ کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ موت کے بعد وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ہماری جو زندگی کا اختتام ہے وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور جزائے حیات بھی ہو سکتی ہے۔ جس انسان نے خیر کی زندگی گزاری ہے اس کے لیے جو موت ہے نا وہ اس کو ایک ایسی زندگی کی طرف منتقل کر دے گی جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہاں پھر اللہ اس کو ریوارڈ دے گا۔